پامپور کے بعد شمالی کشمیر بارہمولہ کے شہری علاقے میں بھی سافران اگ رہا ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں آج پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں بیکار بیٹھے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو یہ تجربہ اس وقت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بھی ذریعے سے ہم اپنا جو ہے روزگار میسر کر سکیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنا روزگار جو ہے وہ شروع کر سکے تاکہ ان کا جو ہے گھر چل سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک بھائی، یہ شمالی کشمیر بارہمولہ کے شہری علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جو ہے شہری کے علاقے میں سیفران اگائے ہیں۔ انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور جی السلام علیکم جی میرا نام مدثر احمد بٹ ہے۔ میں ہیون گاؤں جو علاقہ نارواؤ کا ایک گاؤں ہے، جی میں ہیون کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے کہاں سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد کہاں تک جو ہے آپ پڑھے؟ LKG سے لے کر 10th تک اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول فتح گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری فتح گڑھ میں نے 12th کیا۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ سے BBA کیا ہے۔ جی، تو آپ اس کے بعد کوئی جاب کرتے تھے یا گھر میں ہی بیٹھے تھے؟ تو کس طرح سے آپ کو جو ہے یہ سیفران اگانے کا مائنڈ میں آ گیا کہ میں یہ چیز کروں؟ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم فروٹ کا بزنس کرتے ہیں، اس کا والنٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ ہم زیادہ تر ایگریکلچر کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں۔ تو بیچ میں ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم بہت سی ٹرائلز کر رہے ہیں اپنے گھر پہ۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ سیفران کی بھی ایک ٹرائل کی جائے۔ تو میں نے ہمارے ایک سر تھے وہاں پہ، عبدالمجید چالکو سر، ان سے ہم نے بات کی۔ تو پھر ہم نے مل کر یہ پامپور سے سیفران منگایا۔ جیسے ہم نے کارنز منگائے تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ آ کے بولا کہ ہم نے یہاں پہ پہلے لگایا ہے، یہ سکسیسفل نہیں ہوا ہے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا کہ ایسی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ایک بار ہم اپنے دل سے نکالیں گے کہ ہم بھی اگا کر دیکھیں گے، سکسیسفل ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر بھی اپنی جگہ تو یہ افسوس نہیں رہے گا کہ ہم نے کیا نہیں کچھ۔ پھر ہم نے سیفران وہاں سے لایا۔ پچھلے سال 2023 میں ہم نے یہاں پہ اتنے سے چھوٹی سی جگہ میں پہلے ٹرائل کی تھی۔ پھر رزلٹ پچھلے سال بھی آیا تھا۔ پچھلے سال فلاورز آئے تھے لگ بھگ 200-300 کے قریب۔ پھر مگر جو اہم ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ویلیو ہوتی ہے اس کی، وہ زیادہ تر سیفران سے زیادہ ویلیو آج اس کی کارن کو ہوتی ہے، جو اس کا سیڈ ہوتا ہے۔ تو سیڈ یہ جرمنیٹ کرتا ہے ایک سال میں اس کا سیڈ بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے ایک سال ویٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس سال اتنی بمپر فلاورنگ ہوئی تھی اس میں، سیڈ بھی اس نے جرمنیٹ کیا۔ جہاں پر ہم نے ایک کارن لگایا تھا وہیں پر آج 9-8 کارن لگے ہوئے ہیں۔ جی، تو کیا گھر والوں نے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کیا؟ جی، میں اگر کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میری مدر جو ہے وہ مجھے ہر کام میں سپورٹ کرتی ہے، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، ویجیٹیبلز ہو، کچھ بھی ہو، وہ میری مدد ہمیشہ کرتی ہے۔ تو فادر بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے اگر آپ بول رہے تھے آپ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، آپ نے یہاں پر سیب جو اگاتے ہیں، سب سے پہلے جب سیب کا یا پودا لگاتے یا بیج ڈالتے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سیفران میں آپ فریشر تھے، تو کس نے آپ کو اس چیز میں جو ہے مدد کی کہ اس کو اگانے میں، اور کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کیا اگانا؟ جی، جو ہم کو ہیلپ ملی وہ عبدالمجید چالکو صاحب جو ہے وہ پروفیسر، جی، ان سے بھی مدد ملی، اور ایک ارشاد احمد ڈار صاحب پامپور کے، جن کو خود 40 کنال پہ سیفران ہے، انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی ہے کہ وہ ان کو بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے کہ ایسا رزلٹ ہے، آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی ہم کو بہت بار گائیڈ کیا ہے۔ جی،
तो किस तरह से आपने यहाँ पर शुरू किया, किस मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ा इसको उगाने में? देखिए, जो मिट्टी है, पहले साल हमको यहाँ पे मिट्टी में बहुत सी मेहनत करनी जी। पड़ी। मिट्टी को उस काबिल बनाना पड़ा कि इससे सैफरान उग सके। जी उसके लिए मैं और मेरी मदर 2-4 दिन तक इस पर काम करते थे। पहले तो मार्च से लेकर हमने इस पर कुछ बोया नहीं है। जी फिर हमने इसको इतना जरखेज बनाया कि इससे सैफरान उग सके। जी उसके बाद हमने सैफरान कार्नर्स लगाए लगभग 15 अगस्त जी 2023 में हमने इस पे सैफरान कार्नर्स लगाए। उसके बाद से ही रिजल्ट ठीक आ रहा था। जी हम इसको कंटिन्यूसली केयर करते थे। जी थोड़ी सी घास वो निकालते थे, घास भी निकालते थे, बाकी हम इसको पानी भी टाइम टू टाइम देते रहे। जी। तो उन लड़कों के लिए, या अगर हम यूथ के लिए, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जो पढ़े लिखे इस वक्त बेरोज़गार बैठे हैं और इसी कोशिश में है कि गवर्नमेंट जॉब आए तो हम जो है घर से बाहर निकल कर कमाए, तो नहीं है घर से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, हमारी एक मैम थी, वो कहती थी कि एवरी इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। जी अगर इंसान चाहे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है अगर ज़िंदगी में कोई वैल्यूएबल चीज़ है तो वो जी। एक नॉलेज है। नॉलेज के बगैर जी किसी के पैसा हो, कुछ भी हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी जो है वो नॉलेज मिलती है हार से, फिर इंसान उसी सीख की वजह से सक्सेसफुल भी होता ये थे है। हमारे साथ मुदस्सिर अहमद भट्ट, जो शेरी हिवन के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है शेरी के इलाके में यहाँ पर सैफरान उगाया। और हम बता दें यहाँ पर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए और सैफरान जो है यहाँ पर अच्छे से उग गया। और इनकी तरफ से यूथ के लिए यही मैसेज है कि जो भी कोई पढ़ा लिखा बेरोज़गार घर में बैठा है वो घर से बाहर निकले और अपना जो है रोज़गार शुरू करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, तो घर में बेकार बैठने से बेहतर है कि वो घर से बाहर निकले और कुछ न कुछ अपना रोज़गार करे। शेरी से एशियन मेल के लिए शेख संजीव।